الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج الحمدللہ 18ویں نشست تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو پہنچی ہے۔ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم اس سلسلے کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہمیں اس کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو سمجھنے اور اپنانے اور آگے پھیلانے کے لیے ہمیں توفیق بخشیں۔ سلسلہ کلام 5-6 نبوی کے قریب جو واقعات تھے ان میں سے سیدھا واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، یہ وہ 2 واقعات تھے جو چند دنوں کے وقفے سے ظہور پذیر ہوئے، جنہوں نے مشرکین مکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے وفد چچا ابو طالب کے پاس پہنچے، مذاکرات کی پیشکشیں شروع ہو گئیں، تجاویز دینے لگ گئے کہ آپ ہمارا کوئی بھتیجا لے لیں، اپنے بھتیجے کی جگہ پر اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں اور ہم چاہیں تو قتل کر دیں، ان کو شہید کر دیں معاذ اللہ، ان کے بدلے میں آپ ہمارے قبیلے کا جو شخص چاہیں ہم دے دیں گے۔ تو چچا ابو طالب نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر کے تم سے شہید کروا دوں اور تمہارا بھتیجا تمہارا بیٹا اس کو اپنا بیٹا بنا کے میں پالنا شروع کر دوں؟ یہ کیسا طریقہ کار ہے؟ یہ کیسی سیاست ہے؟ تو رد کر دیا۔ اب یہ جو مذاکرات انہوں نے کیے، جو تجاویز پیش کی، جو پیشکش کی، یہ بھی یکسر مسترد ہو گئی۔ تیسرا دھچکا، یہ ان کو تیسرا دھچکا لگا۔ اسی طرح جب چچا ابو طالب نے یہ حالات دیکھے تو ان کو غالب گمان ہو چلا تھا کہ اب مشرکین مکہ باز آنے والے نہیں، یہ کہیں میرے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں، انہیں قتل نہ کر دیں، شہید نہ کر دیں، کیونکہ ایسے کئی واقعات پیش آ چکے تھے جو قتل کی، شہادت کی کوششیں انہوں نے کی۔ اب تو وہ کھلم کھلا کہتے تھے کہ آپ ہم سے بندہ لے لیں اور ہمیں اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اب چونکہ آپ کو کافی خدشہ اس چیز کا ہو چکا تھا، تو جو آپ نے کوشش کی کہ اس کا کوئی بندوبست کیا جائے، اب چند مسلمان پورے مشرکین کے سامنے کیسے بند باندھیں گے؟ اب حضرت حمزہ اسلام لے آئے، چلے حضرت عمر فاروق بھی اسلام لے آئے، لیکن یہ 2-4 بڑے سردار یہ کیسے مشرکین کو روک سکیں گے؟ تو چنانچہ آپ نے دعوت کی بنو مطلب کی اور بنو ہاشم کی، کیونکہ بنو مطلب بنو ہاشم دونوں چچا زاد خاندان ہیں، عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کو بلا کر یہ معاہدہ کیا کہ دیکھو یہ میرے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ نے ان کی دشمنی ٹھان لی ہے اور ان کو شہید کرنے کے در پر ہیں، تو ہمارے جیتے جی ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لہٰذا یہ حلف اٹھاؤ، یہ معاہدہ کرو کہ ہم ان کی جان کی حفاظت کریں گے۔ ان سب نے یہ معاہدہ کیا، سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ چوتھا دھچکا تھا جس نے مشرکین کے دماغوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ سارے بنو ہاشم، بنو مطلب، ان میں سے چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ غیر مسلم تھے، کیونکہ ظاہر ان کے ہاں ایک قبائلی نظام تھا،
خاندانی رکھ رکھاؤ موجود تھا ان میں، تو غیر مسلم ہونے کے باوجود بنو ہاشم بنو مطلب حضور کی حفاظت پر متفق ہو گئے۔ یہ دھچکا بھی مشرکین کو سہنا پڑا۔ جب یہ پے در پہ دھچکے انہیں لگے، جھٹکے ان کو لگے، تو پھر انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا جو اب تک وہ نہ اپنا سکے تھے۔ تقریباً 5-6 سال سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی راستہ نہیں چھوڑا دشمنی کا۔ اب انہوں نے ایک نئی تجویز سوچی جو سب سے سنگین، سب سے خطرناک تھی۔ انہوں نے مارا پیٹا، ساز باز کرنے کی کوشش کی، پیشکش کی، لالچ دی، بدنام کرنے کی کوشش کی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو وادی محصب میں وہ اکٹھے ہوئے خیف بنی کنانہ کے علاقے کے اندر، اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب جتنے بھی ان دو خاندانوں کے، ان دو لڑیوں کے جتنے لوگ ہیں، چاہے مسلم چاہے غیر مسلم، ہم اب ان سے ہر طرح کا بائیکاٹ کریں گے۔ بائیکاٹ کے معنی کہ وہ قطع تعلقی کریں گے، سوشل بائیکاٹ، اکنومیکل بائیکاٹ، معاشی اور معاشرتی طور پر دونوں اعتبار سے مکمل طور پر اب ہم ان سے اپنا تعلق ختم کر دیں گے۔ اصل میں یہ تعلق ختم کرنا بنیادی طور پر مسلمانوں کو تنہا کرنے کی کوشش تھی کہ مسلمان جو ہیں یہ تنہا رہ جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک یہ ہمارے حوالے نہیں کرتے، ان کا مطالبہ یہ تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کہ یہ حضور کو ان کے حوالے کر دیں اور معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیں، نقصان پہنچائیں۔ بنو ہاشم بنو مطلب اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جو غیر مسلم تھے ان میں، ابھی جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کا غصہ ان پر بھی آ چکا تھا کہ یہ غیر مسلم بھی ہیں لیکن بنو ہاشم بنو مطلب سے ہیں، اس لیے یہ ان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، ان کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، لہذا اب سب سے بائیکاٹ کرو۔ یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں، جو 5th جنریشن وار ہے، جو میڈیا وار ہے، جو پروپیگنڈا کی جنگ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو تنہا کرنے کی، کفر کی وہ کوشش ہے جو اس زمانے میں اس موقع پر کی گئی۔ اور آج بھی جو دنیا کے ظالم قومیں ہیں، اور سب کو پتہ ہے وہ کون ہیں، وہ ظالم قومیں جب کسی مسلمان ملک پر یا کسی مسلمان علاقے پر، مسلمان قوم پر جب وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ شروع میں ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کو اس پروپیگنڈا سے متاثر کرتے ہیں۔ افغانستان کے خلاف ہوا، عراق کے خلاف ہوا، مصر کے خلاف ہوا، فلسطین کے خلاف ہوا، ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے حرزہ سرائی اور زہر اگلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اس وقت بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا ہے کہ وہ ایسے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں کہ مسلمانوں کو تنہا کر دیا جائے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو، دنیا کو ہم نے رام کر لیا ہے اور ان کی ذہن سازی برین واشنگ کی ہو چکی ہوئی ہے، دنیا کہنے لگ گئی ہے کہ ہاں مسلمان جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ انسانی حقوق کے خلاف جو ہے ان کا طریقہ کار ہے، انسانیت کے لیے اچھے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو ان کے سلوگن، جو ان کے دجالی نعرے، دھوکے پر مبنی باتیں اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہیں، وہ ایک پالیسی ایک ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ تیار ہے تو پھر مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا دنیا میں، اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ سب سے سنگین اور خطرناک حملہ کیا کہ اب ہم حلف اٹھائیں گے، معاہدہ کریں گے اس خیف بنی کنانہ کے اندر، اس وادی محصب کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ایگریمنٹ کیا، اور باقاعدہ ایک صحیفہ، ایک تحریر لکھی گئی۔ یہ اب صرف زبانی کلامی بات نہیں ہوگی، باقاعدہ انہوں نے قانون پاس کیا، یوں کہہ لیں آج کی زبان میں مشرکین مکہ کی پارلیمنٹ نے یہ آئین پاس کر دیا۔ یہ قانون باضابطہ، یہ آئین، فوجداری قوانین طے پا گئے
کہ اب ان تمام لوگوں سے بنو ہاشم بنو مطلب ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تحریر کس نے لکھی؟ تو اس کے بارے میں بڑی ایک ایمان افروز بات یا دلچسپ بات کتابوں میں لکھی ہے۔ لکھنے والا کون تھا؟ نضر ابن حارث تھا، یا بغیض ابن عامر ابن ہاشم تھا، یا منصور ابن اکرمہ ابن عامر ابن ہاشم تھا۔ تو یہ مختلف 2-3 لوگوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن جس نے بھی غالب گمان ہے کہ بغیض ابن عامر ابن ہاشم یہ شخص تھا، اس نے یہ تحریر لکھی تھی جس میں مسلمانوں کے ساتھ قطع تعلقی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد دعا دی، اور آپ کی اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، اس کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ لکھنے والا یہ ذریعہ بننے والا تھا، یہ سبب بننے والا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کا سبب بننا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی ایسی تحریر لکھنا جس سے امت مسلمہ کا نقصان ہو، ایسا معاہدہ کرنا جو امت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، جس معاہدے کے نتیجے میں مسلمان امہ کا نقصان ہو، کسی قوم پہ ظلم ڈھایا جائے۔ ظلم کی تحریر بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ظلم زبان کا ہے، زبان سے کہا، بات ہوا میں تحریر ہو گئی، لیکن ایک ظلم تحریر کا ہے۔ آج ہمارے ہاں جعلی چیزیں، تحریری کاغذات، ڈاکومنٹیشن کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عدالتوں کے اندر جا کر دیکھ لیجئے، اسی طرح جو پراپرٹی کا کام ہے، دیگر دستاویزات ہیں، دیگر محکموں میں تحریری چیزیں ہیں، فائلوں کی فائلیں بھری پڑی ہیں کہ جعلی 2 نمبر چیزیں، دھوکے پر مبنی، ظلم پر مبنی چیزیں، ظالمانہ فیصلے، جو بے گناہوں کو پھانسی کی سزائیں، ظلم ان کو عمر قید کی سزائیں، اور غلط فیصلوں کی بنیاد پر بے شبہ میں پکڑے ہوئے لوگ، بے گناہ لوگ۔ تو وہ جو تحریر لکھنے والا وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اس پہ دستخط کرنے والا اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اس ظالمانہ، غیر منصفانہ، اس غلط فیصلے پر کوئی بھی ذریعہ بننے والا وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے ظلم کو باقاعدہ ایک تحریر، ایک معاہدہ، ایک لیگل ڈاکومنٹس کی صورت میں اس نے اپنے گناہ کو اللہ کی بارگاہ میں بھی درج کروا دیا ہے۔ تو جس بدبخت نے یہ معاہدہ لکھا تھا، حضور کی بد دعا سے اس کے ہاتھ شر ہو گئے، فالج اس پہ پڑا اور اس کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو کبھی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے، ظالموں کو سزا دنیا میں ملتی ہے، کبھی دنیا آخرت دونوں میں ملے گی، کبھی صرف آخرت میں ملے گی۔ لیکن اگر اللہ ظالموں کو ڈھیل دے دے تو ڈھیل ملنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ نے جب ان ظالموں کو ڈھیل دی تو یہ مت سمجھو کہ ظلم نہیں رہا، یہ مت سمجھو کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ کی قدرت کام نہیں کرتی۔ اب اللہ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے کر جب پکڑے گا تو زیادہ سخت سزا ملے گی۔ تو ظلم کا انجام پھر اللہ کا عذاب ہے۔ تو ان میں سے کسی شخص نے یہ تحریر لکھی۔ اب اس معاہدے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے بیچ میں مذہبی کارڈ بھی کھیلا، لوگوں کے جذبات سے بھی کھیلا۔ یہ تحریر انہوں نے اٹھا کر لگا دی خانہ کعبہ کے ساتھ۔ اب اس وقت بھی، اس زمانے کے اندر بھی جو لوگ تھے مکے کے، ان سب کے دلوں میں کعبے کی عزت و عظمت تھی۔ تو یہ لوگ ایسے معاہدے، ایسی چیزوں کو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اس معاہدے کی قدر، اہمیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ یہ تحریر، یہ معاہدہ، یہ ڈاکومنٹس یہ وہاں لگے ہوئے ہیں۔ تو لوگ اس کی زیادہ پاسداری کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے مزید قدر و قیمت بڑھانے کے لیے اس کو وہاں کعبے کے ساتھ لگا بھی دیا۔ اب اس معاہدے کے نتیجے میں ہوا کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان دونوں لڑیوں کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب ان کو مکہ مکرمہ سے باہر نکلنا پڑا، شہر سے باہر نکلنا پڑا، اور سوائے ابو لہب کے،
کہ ابو لہب نے ساتھ نہیں دیا، وہ اپنے خاندان سے الگ ہو گیا اور مشرکین مکہ کے ساتھ ہی رہا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم، تمام بنو عبد المطلب مکے سے باہر نکلے، اور وہاں پہاڑوں کے درمیان میں گھاٹیاں ہوتی ہیں۔ جب ہم دیکھیں ان کو تو گھاٹیاں آج بھی ان کی کچھ جگہ موجود ہے، ورنہ پہاڑوں کے درمیان جو چھوٹی گھاٹیاں ہیں، چھوٹے راستے ہیں، پہاڑوں کے یوں دامن میں جو جگہ ہے اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے۔ شعب ابی طالب، شعب ابی طالب، وہ گھاٹیاں آج بھی ان کے واقعات موجود ہیں۔ صفا مروہ کی طرف جائیں تو کچھ پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں وہ ابھی وہ ٹنلز بنی ہوئی ہیں، سرنگ بنی ہوئی ہیں، ان کے پاس کا جو علاقہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جو اس زمانے کی شعب ابی طالب تھی، پہاڑوں کی گھاٹیاں تھیں۔ تو شہر سے نکل کر ان گھاٹیوں میں پہاڑوں کے دامن کے اندر وہاں بے آسرا مسلمانوں کو جانا پڑا ہجرت کر کے۔ اب اس دورانیے میں یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ یکم محرم الحرام، محرم کی چاند رات کو انہوں نے فیصلہ کیا، ایک آدھے دن پہلے، اور پھر یہ فیصلہ نافذ ہو گیا یکم محرم الحرام، 1 محرم سن 7 نبوی میں۔ مسلمان یہاں سے وہاں چلے گئے۔ اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا، یہ سلسلہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا چشمے تصور سے ذرا دیکھیے کہ یہ مسلمان اپنا تھوڑا بہت کھانا پینا، تھوڑا بہت راشن، کوئی ضرورت کی سامان، ضروری چیز کوئی اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ یہاں گھر کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی نرم و بداز بستر کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی اوپر چھت کوئی نہیں ہے، یہاں کھانے پینے کی کوئی انتظامات، جو تھوڑا بہت راشن تھا وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ اب ان مسلمانوں کے پاس جن میں بچے بھی ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، اماں خدیجہ بھی ہیں، بنو طالب، بنو مطلب کے تمام جو ہے بنو ہاشم، بنو مطلب کے لوگ موجود ہیں، بے سر و سامان ہیں۔ ان سے کوئی شہر کا بندہ، کوئی شخص بات بھی نہیں کرتا، خرید و فروخت تو دور کی بات ہے، نہ انہیں کوئی بیچے گا کوئی چیز، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ ان سے حال چال پوچھے گا، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا، یہ مر رہے ہیں کہ جی رہے ہیں، کس حال میں رہ رہے ہیں، کوئی ان کی خبر گیری بھی نہیں کرے گا، کوئی ان سے ان کی اولادوں میں نکاح نہیں کرے گا، کوئی نہ رشتہ دے گا نہ رشتہ لے گا۔ ہر طرح کی مکمل طور پر قطع تعلقی ہے، پوری دنیا سے کٹ کر یہ مسلمان اس شعب ابی طالب کے اندر یہاں محصور ہو گئے، نظر بند ہو گئے۔ کوئی شخص ان کو کوئی چیز بیچ نہیں سکتا کیونکہ معاہدہ ہو گیا، کعبے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ادھر سے ابو جہل ہے، ابو دیگر لوگ ہیں، یہ ایسا کرنے نہیں دیتے۔ اب مسلمان کیا کرتے؟ دن رات یہی محصور رہتے، ان میں بیماروں کی بیماریاں بڑھتی رہی، بچے چیختے چلاتے رہے، اور تکلیف پہ تکلیف ہے، فاقہ کشیاں شروع ہو گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، گھاس پھوس کو ابالا گیا، خشک پرانے چمڑے، جانوروں کی جلد، ان چمڑوں کو جلا جلا کر، ابال کر کسی طرح اپنے دل کی تسلی، دل کی راحت کے لیے کھانے پینے تک یہ سامان موجود تھا۔ کوئی خریداری نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ معاشی قطع تعلقی تھی۔ آج بھی دنیا میں اسلامی ملکوں کے اوپر معاشی پابندیاں عائد کرتے ہیں دنیا کے ظالم لوگ۔ جو مسلمان ملک پروپیگنڈا سے نہ رکے اور ہر طریقے سے بلیک میل کرنے سے باز نہ آئے، اس پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، معاشی پابندیاں۔ یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب مسلمان بیچارے کیا کرتے؟ وہ کچھ خرید نہ سکتے تھے، صرف جو مقدس مہینے تھے جن میں رجب ہے اور ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم، ان 4 مقدس مہینوں کے اندر مسلمان کچھ وہاں سے باہر نکلتے شعب ابی طالب سے اور کچھ خریداری کی کوشش کرتے، لیکن مشرکین مکہ کی چال بازی دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کو کچھ خریدنے سے بھی اس طرح روکتے کہ جو قافلے باہر سے مکے میں تجارتی قافلے سامان بیچنے کے لیے آتے، تو یہ ان قافلوں میں جو سامان خریداری ہوتا اس کے ریٹ بڑھا دیتے، چیزیں مہنگی کر دیتے۔ مہنگی اس لیے کرتے تاکہ مسلمان خرید نہ سکے،
ان کے منہ مانگے دام دیتے، انہیں سارا مال اٹھا لیتے، مسلمانوں کے خریدنے سے پہلے خود آگے بڑھ کر جلدی سے سارا مال اٹھا لیتے، مال خرید لیتے، یا اس کا ریٹ اتنا بڑھا دیتے کہ مسلمان صحیح طرح وہ خرید بھی نہ سکتے۔ اب کھانے پینے کی ضروریات زندگی پوری ہونا، بنیادی ضروریات پوری ہونا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کا گھیرا تنگ کر دیا، نہ مکے والوں کو کوئی تعاون کرنے دیتے، نہ باہر سے آنے والے کافروں کو انہیں کوئی چیز بیچنے دیتے۔ اللہ کا غیبی نظام چلتا، مسلمان بھوکے پیاسے فاقہ کشی کرتے، اللہ کا نام لیتے، اس سے ان کی بھوک و پیاس مٹتی، یا کوئی اللہ کا بندہ، کوئی خدا ترس انسان رات کے اندھیرے میں کچھ ان کو چپکے سے دے آتا۔ اما خدیجہ کے بعض رشتہ دار رات کے وقت میں چپکے سے جا کے کچھ تھوڑا بہت راشن دے آتے، لیکن وہ ایک دو بندوں کا یا چند بندوں کا راشن پورے 2 قبیلوں کی نسلوں کے لیے کیسے پورا ہو سکتا تھا؟ کچھ نہ کچھ اللہ ایسے بعض لوگوں کے ذریعے سے، کچھ مسلمان اپنے تعلقات استعمال کرتے، اثر و رسوم استعمال کرتے، تو یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور مسلمان جب حج کے دن آتے، حج کا موسم آتا، تو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی حج پر آنے والوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ دیکھیے اسلام کا کام نہیں رکا، دعوت نہیں رکی، دین کی خدمت نہیں رکی، حالات جیسے مرضی آ جائیں، دشمن جو مرضی کر گزرے، اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، اہل بیت نے دین کا کام نہیں روکا، رکنے نہیں دیا۔ ان حالات میں بھی جبکہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہوتا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بھوک سے مر رہا تھا، میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ تھا، اور آخرکار رات کو اچانک میں ایسے بےہوشی کے عالم میں تھا، میں نے اندھیرے میں ہاتھ مارا اور میرے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا چیز آئی، اٹھا کر میں نے چبا کے نگل لی، مجھے آج تک بخدا نہیں پتا کہ میں نے کیا کھایا تھا۔ ان حالات میں بھی کہ جب بھوک سے مرنے کے حالات تھے، دین کا کام نہیں رکا، اور حج کا موسم آتا، حضور اور مسلمان شعب ابی طالب گھاٹیوں سے باہر آتے، اور جو حج کے لیے لوگ آتے ان کو اسلام کی دعوت دیتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ دوسری طرف ابو لہب رکاوٹ ڈالتا، حضور کی دعوت میں رکاوٹ ڈالتا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 3 سال اس سلسلے کو گزر گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ 3 سال کہنا کتنا آسان ہے، ایک جملے میں ہم نے کہہ دیا کہ 3 سال گزر گئے، لیکن جن ہستیوں نے 3 سال گزارے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ کیسے حالات تھے۔ مکے کی گرمی، ابھی بھی آپ چلے جائیں، شدید ترین سردیوں کے موسم میں بھی جو حضرات وہاں سے ابھی بھی عمرہ کر کے آئے، ان سے تبادلہ خیال ہو بتاتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پہ گرمی ہے، وہ ابھی بھی اے سی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو گرمیوں کے مہینے، محرم کے مہینے، اور گرمی کا وہاں کا موسم، اس میں شدت ہے، پورا سال تقریباً گرمی رہتی ہے، تو شدید گرمیوں کے دن بھی مہینے بھی وہاں گزرے ہوں گے۔ تو شدید گرمی میں آج بھی وہاں تمام سہولیات کے باوجود اس گرمی کو برداشت کرنا مشکل ہے، آج بھی آسان نہیں۔ تو اس وقت تو نہ پنکھا، نہ اے سی، نہ کوئی ٹھنڈے کمرے، نہ کوئی اور سہولت، تو وہ کیسے وقت گزرا ہوگا، کتنی تکلیف میں وہ وقت گزارا ہوگا کہ آج ہم صرف سوچ سکتے ہیں، شاید ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ پورے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزرا، اور 10 نبوی شریف 3 سال کے بعد کم و بیش اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا یہ صبر و استقلال تھا، ہمارے نبی مکرم سرکردی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، اللہ کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے اپنے حبیب پر، اور بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اپنے نبی کے صحابہ پر، اہل بیت پر، آل رسول پر، کہ یہ کٹھن دور بھی گزرا۔ آخر ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ہر ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی دیتے ہیں، ہر صبر کے بعد۔ تو پروردگار عالم نے غیبی نظام چلایا، اس مشرکین کا یہ بات سمجھے کامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ 3 سال یہ معاہدہ رہنا ظاہری طور پر مشرکین کی کامیابی تھی۔ وہ کہتے تھے حضور ہمارے حوالے کر دو، میں واپس آ کے مل جاؤں،
ہمارے بتوں کی نفی چھوڑ دو، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، جیسے ہم کرتے ہیں بدعات کرتے ہیں تم بھی ویسے بدعات کر لو، جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ مطالبہ اب وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے صبر و برداشت کی بھی انتہا ہو چکی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اب آسانی کا نظام چلایا۔ غیبی نظام کیا چلتا ہے کہ سب سے پہلے قبیلہ بنو عامر ابن لؤی کا ایک شخص ہے، اس کا نام ہشام ابن عمر بتایا جاتا ہے۔ ہشام ابن عمر جو بعد میں ایمان قبول کیا، صحابی رسول بنے، ان کے دل میں سب سے پہلے اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 سال، 2 سال، 3 سال گزر گئے، اتنا بھی کوئی ظلم کبھی کائنات میں کوئی اپنے اپنوں پر کرتا ہے؟ اور ان کا قصور کوئی نہیں، انہوں نے کسی کا بندہ نہیں مارا، کوئی زمین نہیں چھینی، کوئی سیاسی جھگڑا نہیں ہے، وہ اللہ کا نام لینے والے اللہ کے نیک پاک بندے، قصور بھی کوئی نہیں ہے۔ 3 سال ان کو ہم نے وہاں تڑپایا ہے، اب اس کی انتہا ہو گئی ہے۔ ہشام ابن عمر کے دل میں اللہ نے ترس ڈالا۔ یہ اس دوران 3 سال کے دوران یہ کچھ نہ کچھ رات کے وقت میں غلہ، کچھ کھانا پینا بھی چپکے سے پہنچا کر آتے تھے۔ ان کے دل میں پہلے سے رحم تھا، نرمی تھی، لیکن اب ان کے صبر کی بھی برداشت ہو گئی۔ ہشام ابن عمر نے سوچا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ ملا زہیر ابن ابی امیہ مخزومی سے۔ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے صحابی بھی ہیں، انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، بڑے سردار بھی تھے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے بھائی بھی ہیں، تو بڑے حسب و نسب والے آدمی تھے۔ ان سے ملاقات کی اور ہشام ابن عمر نے زہیر سے کہا کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ تم یہاں اچھا لباس پہنو اور تمہارے خاندان والے وہاں اس حالت میں ہو، تم اچھا کھاؤ اور پیو، ان کے لیے کھانے پینے تک کی چیز موجود نہ ہو، لہذا ہمیں کچھ کرنا چاہیے، یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے۔ تو زہیر نے کہا میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ایک بندہ اور چاہیے۔ تو ہشام نے کہا ایک بندہ اور بھی ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ تو کہا میں خود ہوں۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ایک تیسرا بندہ بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ تو ہشام نے کہا میں تیسرے بندے کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ یہ ہشام تشریف لے گئے مطعم ابن عدی کے پاس، جو اماں خدیجہ کے رشتہ دار تھے، منصف مزاج انسان تھے، رحم دل شخص تھے، ان کے پاس گئے اور وہاں جا کر انہیں بھی غیرت دلائی کہ دیکھو ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو اس کی تو کوئی انتہا بھی نہیں ہو رہی، تو انہیں بھی غیرت دلائی۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہوں، ساتھ لوگ ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2 بندوں کا انتظام ہو گیا، تیسرے تم ہو۔ اب یہ 3 لوگ ہو گئے۔ تو مطلب نے کہا اچھا ہم 3 ہو گئے ہیں، چوتھے بندے کا بھی انتظام کرو، ساتھ کو چوتھا بندہ بھی ملاؤ۔ اب ہشام چلے گئے ابو البختری بن ہشام کے پاس۔ یہ بھی وہ صاحب تھے جو اس ظلم کے زمانے میں کچھ نہ کچھ راشن لے کر جاتے تھے، اور اماں خدیجہ کے رشتہ داروں میں سے بھی غالباً تھے، اور ابو جہل نے انہیں ایک مرتبہ روکا بھی۔ تو انہوں نے بیچ میں اماں خدیجہ کے رشتہ دار جو کہ کھانا لے کر جا رہے تھے ان کو روکا ابو جہل نے، اور ابو البختری نے بیچ میں رکاوٹ بن کے مداخلت کی اور کہا کہ نہیں اس کھانا لے جانے دو۔ تو چوتھے شخص تھے، ان کے پاس ہشام پہنچے، ان کو غیرت دلائی، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم 4 لوگ ہو گئے، 5واں بندہ کوئی اور بھی ڈھونڈو، 5 لوگ ہونے چاہیے۔ چنانچہ پھر یہ ہشام پہنچے زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس، یہ بھی بڑے سردار تھے اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے پاس جا کر یہی بات کی تو پھر یہ 5 لوگ تیار ہو گئے۔ حجون ایک مقام ہے جہاں یہ جمع ہوئے اور وہاں انہوں نے معاہدہ کیا کہ اب ہم اس ظلم کے قطع تعلقی والے معاہدے کو اب ہم نہیں چلنے دیں گے، اب کل کے دن ہم اس معاہدے کو ختم کریں گے۔ زہیر نے کہا کہ سب سے پہلے میں بولوں گا، میں آواز بولوں گا، پھر تم بھی بات کرنا۔ اب دن آیا، زہیر بن ابی امیہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اے قریشیو، اے لوگو، اے مکے کے سرداروں، کہ جو تم کر رہے ہو ان کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ظلم کا معاہدہ ہے، اس معاہدے کو ختم ہونا چاہیے۔ جب یہ باتیں کی تو ابو جہل پاس بیٹھا سن رہا تھا۔
ابو جہل نے کہا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، یہ معاہدہ ٹھیک ہے۔ تو پھر دوسرے صاحب ان میں سے بولے اور ابو البختری نے کہا یا زمان نے کہا کہ نہیں جو تم کر رہے ہو یہ زیادہ غلط ہے۔ یوں ایک ایک کر کے ان پانچوں لوگوں نے وہاں بات کی، لوگوں کو ترغیب دی، لوگوں کو سمجھایا تو اور معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ابو جہل نے کہا کہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا یہ اس وقت اچانک سے نہیں ہوئی، تم رات کو یہ فیصلہ کر کے یہاں آئے ہو، کیونکہ معاملات کو تو سمجھتا تو تھا لیکن دل پر مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ باتیں سب ہوئی تو ان کے قریب خانہ کعبہ کے پاس حضور کے چچا ابو طالب بھی تشریف فرما تھے، جو کہ شعب ابی طالب سے یہاں آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ ابو جہل کو اور ان ظالموں کو ایک اطلاع دینے آئے تھے۔ وہ اطلاع کیا تھی؟ وہ اطلاع وہ تھی جو اللہ نے حضور کو وحی سے عطا فرمائی تھی۔ ابو طالب نے کہا کہ میری بھی سنو، میں تمہیں جو بتاتا ہوں اگر وہ بات ٹھیک نکل آئے تو پھر ہم بیچ میں سے ہٹ جائیں گے، تم جانو اور وہ جانے، لیکن اگر وہ بات سچی ثابت ہو جائے تو پھر تمہیں یہ معاہدہ، یہ قطع تعلقی ختم کرنی پڑے گی۔ سب نے کہا تم انصاف کی بات کرتے ہو، بتاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھتیجے محمد نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے ان کو وحی سے یہ بتایا ہے کہ جو معاہدہ تم نے، جو ایگریمنٹ، جو کاغذات تھے قطع تعلقی والے جو تم نے کعبے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو کیڑوں کے ذریعے ختم کروا دیا ہے۔ وہ کیڑے یا دیمک جو چیز بھی آئی اس معاہدے کو چاٹ لیا، صرف اللہ کا نام باقی ہے اس میں۔ تم دیکھ لو یہ بات، اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ تمہیں بائیکاٹ ختم کرنا پڑے گا، اگر یہ سچ نہ نکلا تو پھر تم جانو ہو جانے، ہم بیچ میں سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جب جا کر جب اس صحیفے کو، اس تحریر کو دیکھا گیا تو اللہ کے نبی کا یہ معجزہ اور یہ نشانی سچ ثابت ہوئی کہ اس میں صرف بسمک اللہم یہ لفظ باقی تھا، اور جہاں اللہ کا نام تھا بس وہ باقی تھا، باقی پورا معاہدہ وہ صاف ہو چکا تھا۔ یہ کھلی نشانی ان مشرکین مکہ نے دیکھی اور اس موقع پر اور لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جو مشرکین مکہ تھے ان کے بارے میں جو قرآن نے کہا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ اگر یہ ہر آیت بھی دیکھ لیں، کوئی نشانی بھی دیکھیں گے، اس کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادو ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو اس نشانی کا بھی ان مشرکین مکہ نے انکار کیا، لیکن مجبوراً ان کو یہ معاہدہ ختم کرنا پڑا، اور اس قطع تعلقی کی 3 سال کی جو مشقت تھی، 3 سال کا صبر آزما لمحہ تھا اور حالات و واقعات تھے، اللہ نے ان سے مسلمانوں کو آسانی دی اور مسلمان شعب ابی طالب سے واپس مکہ مکرمہ کے شہر میں آئے۔ یہ 10 نبوی شریف کا واقعہ ہے۔ اب یہ 3 سال مسلمانوں کی قربانیاں ہم مسلمانوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے کہ دین کے چلنے میں جو مشکلات بھی آئیں تو اللہ پہ توکل کر کے صبر کے ساتھ دین پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ جتنی مشکلات ان کو آئیں ایسی مشکلات ہم میں سے کسی کو نہیں آئیں۔ بڑوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن انسانی تاریخ، اسلامی تاریخ گواہ ہے اس 3 سال کے ظلم میں، جبر میں، ناانصافی میں بڑے تو کیا ایک چھوٹا بچہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے اسلام چھوڑا ہو، مرد ہو کیا کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جو اسلام سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹی ہو، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جیسے جیسے مشکلات بڑھتی تھیں ویسے ویسے مسلمانوں کا ایمان بڑھتا تھا، جیسے جیسے مسلمانوں کو وہ دین سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے ویسے ویسے مسلمان اسلام پر عمل میں اور آگے نکلتے تھے۔ اللہ رب العزت یہی ایمان اور اسی راہ پہ چلتے ہوئے ہمیں پوری امت مسلمہ کو بھی دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ان تمام بڑوں کو اللہ پاک بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرت سے سبق سیکھنے کی توفیق بخشیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اپنے فضل سے ہماری حاضر
دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے، اور جتنے احباب بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں شرکت فرما رہے ہیں یا اللہ ان سب کی زندگی میں، علم میں، رزق میں، ہر ایمان میں نیک عمل میں برکت عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور شفاعت نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے بے پایہ خزانوں سے بے حساب اجر عظیم عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری امت کی طرف سے بہت بہت جزائے خیر ان نفوس قدسیہ کو عطا فرما دیجیے، اور جو جتنی انہوں نے قربانیاں دی، مجاہدے کیے، اسلام کی خاطر یہ دین ہم تک آج پہنچا، اس کی برکت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی دین پر استقامت عطا فرما دیجیے، اور دین پر چلنے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ خواہش نفس ہے، چاہے وہ شیطانی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، وہ کفری اور طاغوتی طاقتوں کی صورت میں ہیں، وہ بے رحمی، فحاشی اور بیانی کے سیلاب کی صورت میں ہیں، یا اللہ ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما کر ہمیں پوری امت مسلمہ کو دین کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جہاں جہاں یہ رکاوٹیں ہوں یا اللہ امت مسلمہ کو صبر و استقلال عطا فرمائیے، یا اللہ کشمیر، فلسطین، دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، یا اللہ جو حالات ہم سیرت میں پڑھ رہے ہیں، آج یہ حالات فلسطین میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ ایمان، وہ بچوں کا ایمان، وہ عورتوں کا پردہ، وہ مردوں کی حیا، ان کا صبر و استقلال، تیرے وعدوں پہ ان کا یقین اور پختہ ایمان، یا اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما دیجیے، اور ان مظلوموں کی مدد فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں دین پر اور استقامت عطا فرما دیجیے، امت مسلمہ کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جتنے علماء، جتنے مدارس، جتنے دین کے مراکز، مساجد، خانقاہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دین کی خدمت میں جو مسلمان انفرادی اجتماعی طور پر تیرے حکم اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق خدمت دین میں لگے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما دیجیے، ان سب کو استقامت عطا فرما دیجیے، ان سب کو ہر شر سے بچا دیجیے، ان سب کو نبوی منہج پر خدمت دین کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔